مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ فرق ہے کہ کلیم اور حبیب کا فرق آپ نے پوچھا ہے، یہ فرق ہے۔ پھر اس کے بعد کلیم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر بار بار محبوب کو تکتا ہے، اور حبیب لا مکان پہ آ کر خدا کو تکتا ہے۔ یہ کلیم حبیب میں فرق ہے۔ پھر کلیم علم مانگتا ہے، اللہ مجھے علم چاہیے، ارشاد ہوتا ہے خضر کے پاس جاؤ، خضر کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ کلیم نے علم مانگا تو خضر کو سونپ دیے گئے، اور محبوب سے کہلوایا جاتا ہے ربی زدنی علما، میرے علم میں زیادتی کر۔ کلیم علم مانگتے تو خضر کو سونپتے ہیں اور خضر کے پاس بھیجتے ہیں۔ حبیب علم مانگتے ہیں تو الرحمن علم القرآن کا مزدہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس آتا کہ میں تجھے وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تو نہیں جانتا تھا۔ یہ ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان۔ پھر کہا کلیم کہتا ہے رب اشرح لی صدری، خود کہتا ہے میرا سینہ کشادہ کر۔ حبیب کے لیے ہم خود کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ کلیم کہتا ہے مولا میرا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے۔ میرا یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ میرا بوجھ، میری ذمہ داریوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ میرا بھائی۔ حبیب سے کہا جاتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ خود نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھائے، محبوب کا بوجھ ہم خود اٹھائے۔ یہ کلیم و حبیب میں فرق ہے۔ پھر کلیم کہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے زبان تیری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا۔ یہ ہے کلیم و حبیب میں فرق، اور اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ ہائے ہائے، پھر کلیم کو معراج ہوئی، کلیم کو معراج ہوئی، کہاں ہوئی؟ وہی معراج تھی نا، وادی مقدس میں۔ اب توجہ کرنا، وادی مقدس میں معراج ہوئی، جتنی باتیں کی سب بیان کر دی۔ کیا کیا بیان کی؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ مقدس وادی میں آ گئے۔ پھر کیا کہا؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار دو۔ پھر کیا کہا؟ اِنِّي أَنَا اللَّهُ، وہ بھی بیان کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی جتنی باتیں موسیٰ سے کی اکیلے میں سب بیان کر دی، اور حبیب کو معراج میں بلا کر جو باتیں کی تو کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں کرنی تھی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے پیارے کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، جب کلیم سے بات کرتے ہیں تو سب کو بتا دیتے ہیں، اور جب حبیب سے بات کرتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں بتا۔ یہ کلیم اور حبیب کا راز، حبیب کا راز سب کو نہیں بتا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی استاد پورے کلاس روم میں سب سے بات کرتا ہے، تو نے ہوم ورک کیا؟ سب کے سامنے کیا؟ نہیں کیا؟ کل کب آیا تھا؟ آج کب آیا؟ وغیرہ وغیرہ، ملانے کے لیے کر، صرف سمجھانے کے لیے۔ لیکن کوئی ایک خاص طالب علم ہوتا ہے، اس پہ شفقت کی نظر جاتی ہے، ذرا ریسس پہ ملنا پھر بات کریں، اس لیے کہ اس پر مطلع کوئی نہیں ہونا، اور یار کی بات سب کو تھوڑی بتائی، یہ صرف مثال دی سمجھنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ جس سے باتیں کی، جس سے سب اوپن کر دی، اور حبیب سے کی تو کیا؟ فَأَوْحَى، جبریل بھی اس وقت وہ کیا پیاری بات کہی ہے نا امام نے، گنچے جو چٹکے، گنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، گنچے ماں اوہا کے جو
چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو. دیکھو ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے کوئی چیز، اور ایک ہوتی ہے اس کی بو، خوشبو. جیسے انڈا تلا جائے، انڈا تلا جا رہا ہے گھر میں، میں آپ کے لیول پہ اتر کے بعد، وہ تو اعلیٰ حضرت ہے، وہ بہت اعلیٰ بات ہوتی ہے. ہاں میں تو حضرت بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، میری اوقات ہی نہیں کہ میں ان کے کلام کی تشریح کروں. بڑے بڑے وہاں جو وہ تامکٹویاں کرتے رہتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے. انڈا تلا جاتا ہے کہاں؟ بلڈنگ میں، گھر میں، لیکن نکڑ پر اس کی خوشبو آتی ہے. ٹھیک، یعنی چیز کہیں ہو لیکن اس کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. جمعہ کے دن عام طور پر گلیوں سے گزرو تو مالیگاؤں کے معطر خوشبودار، ذائقے دار اور ہندوستان بھر میں کہیں نہ ملنے والے پلاؤ کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے. یقین جانیں، سب جگہ کے کھانے اپنی جگہ ہے، لیکن مالیگاؤں میں جو بالخصوص یوم الجمعہ کو، عید المومنین کو، جو غریبوں کے گھر میں پلاؤ بنتا ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. ہاں، لیکن چونکہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے پھر وہ ذکر پھر اس ذکر کے ساتھ، لیکن خوشبو آتی ہے. اب پتہ نہیں کس گلی میں پکڑا، لیکن خوشبو تو آتی ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں بو. خوشبو کو کیا کہتے ہیں؟ بو. پلاؤ تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے کہیں نہ کہیں محسوس کیا کہ کچھ ہو رہا ہے. انڈے تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. عطر تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چیزیں بہت زیادہ سیکرٹ میں رکھی جاتی ہے نا، تو پھر اس کی خوشبو سے بھی بہت دور لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں تک خوشبو جا رہی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی. اب بتائیں رسائی کس کی نہیں ہوگی؟ امیر القادری کی نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. اولیاء کی نہ ہو اس لیے کہ بعد کے درجے کے لوگ ہیں. صحابہ کی نہ ہو بہرحال انسان ہے. لیکن اللہ اکبر، محبوب سے جب بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ سے بات کیا، ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کر دیا کتاب میں لا کر. لیکن جب محبوب سے بات کیا تو پھر کس شان سے کیا؟ گنچے جو چٹکے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے، خوشبو سے بھی محرم نہیں. یعنی محبوب سے جب باتیں کی تو اتنی سیکہ راز میں کی کہ بات تو بات ہے، بات کی خوشبو تک جبریل کی رسائی نہ ہو سکی. یہ کلیم اور حبیب کا فرق. کنچ جو چٹکے ماں اوہا دنا کے باغ میں، کنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ، بلبلے سدرا تک، جبریل تک ان کی اس کی بو سے کون ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو حضرت موسیٰ کلیم سے کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے کلیم اور حبیب کا کہ کلیم جو ہے جب بلاؤ تو جلدی آتا ہے اور کہتا ہے تیری رضا چاہتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. اب آخری میں سمیٹتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، زمین پہ رکھا، اژدہا بن گیا. یہ موسیٰ ہے. دیکھو جب اژدہا بنا تو لکڑی کا اثر ختم ہو گیا. توجہ، جب اژدہا بنا عصائے موسیٰ تو لکڑی نہیں دکھتی نا، وہ لکڑی نہیں رہے، وہ کیا ہو گیا؟ عصا ہو گیا. ہاتھ میں لے لیا تو لکڑی ہو گئی، تو عصا اژدہا نہ رہا، عصا بن گیا. ہاتھ میں لیا تو عصا، زمین پہ رکھا تو، یعنی زمین پہ رکھا تو اژدہا نہ رہا، زمین پہ رکھا تو لکڑی نہ رہی، اژدہا ہو گیا. ہاتھ میں لیا تو اژدہا نہ رہا بلکہ عصا ہو گیا. اب اپنے نبی کا معجزہ. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ سب لڑنے کے لیے تلواریں لے کر آئے، میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، میرے پاس. حضور نے کھجور کی ٹہنی توڑی، یہ تمہاری تلوار. وہاں اژدہا بنانے کے لیے لکڑی ختم ہو گئی.
اور لکڑی بنی تو ازدہا ختم ہو گیا. لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ لکڑی لکڑی ہی رہی لیکن تلوار کا کام اخیر تک کرتی رہی. یعنی لکڑی کی حیت نہیں بدلی, لکڑی لکڑی رہی لیکن تلوار کا کام کرتی رہی. یعنی لکڑی ازدہے کا کام نہیں کرتی تھی, جب ازدہا بنتی تھی تو ازدہے کا کام کرتی تھی, جب لکڑی بنتی تھی لکڑی کا کام کرتی تھی. لیکن یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے کہ لکڑی کو لکڑی ہی رکھا اور حقیقت میں تلوار بھی بنا دیا. یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہے. اب آخر میں دو جملے کہہ کر بات ختم کروں, حالانکہ بات ختم نہیں ہو سکتی. میرے امام کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. آخری دو مصرے ابھی اختتام پہ پڑھنا ہے, دو جملوں کے بعد پڑھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی, سارے زمین اور آسمان دکھائیں, توجہ فرمائیں. ایک پتھر پہ کھڑا کیا, کہا دیکھ لو میری بادشاہت دیکھو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کے کیا دیکھا؟ عرش سے لے کر تحت الثری تک. ابراہیم کو پتھر پہ علیہ السلام کھڑے کر کے عرش سے تحت الثری تک دکھا دیا, اور نبی کو عرش پہ کھڑا کر کے, انہیں پتھر پہ کھڑا کر کے عرش تا فرش دکھایا, انہیں عرش پہ کھڑا کر کے عرش تا فرش دکھایا. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ جاتی ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں.